بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے نظام تعلیم کے اہم مسائل آج ہم تیسرے سیشن میں ایک نئے مسئلے کے اوپر بات کریں گے۔ اس سے پہلے ہم دو سیشن میں ایک ہم نے یہ بیان کیا کہ پاکستان کے تعلیمی نظام کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ بچوں کی تربیت کے اوپر، بچوں کے اخلاقی کردار کو سنوارنے کے حوالے سے کوئی لائے عمل موجود نہیں ہے۔ اگر کوئی کر بھی رہا ہے تو اپنی انفرادی سطح پہ اسکول کی حد تک کر رہا ہے، لیکن سسٹم اس کو سپورٹ نہیں کرتا۔ سسٹم کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں جو بچے کی کریکٹر ڈیولپمنٹ کے اوپر، بچے کی مورل ڈیولپمنٹ کے اوپر، بچے کی شخصیت سازی کے اندر، بچے کے اخلاقی کردار کی تعمیر کے اوپر کوئی اس کا جائزہ لیا جاتا ہو یا اس کے سسٹم کے اندر کوئی موجود چیز ہو۔ ہمارا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستانی تعلیمی نظام کے اندر پالیسیز کا تسلسل نہیں ہے۔ ہر حکومت اپنی نئی پالیسی بناتی ہے اور ہر حکومت اپنے نئے پوائنٹ سکورنگ کرتی ہے، پولیٹیکل گین حاصل کرتی ہے، اور پولیٹیکل گین کے نتیجے میں وہ ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ان کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ اس کے نتیجے میں قوم بنے گی، اس کے نتیجے میں فیوچر ڈیولپمنٹ ہوگی، اس کے نتیجے میں آنے والی نسلیں سنوریں گی، بلکہ ان کا ٹوٹل یہ ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم پولیٹیکل گین حاصل کر لیں، ہم پولیٹیکل گین کے نتیجے میں ووٹ حاصل کر لیں۔ یہی ان کا اصل مطلوب و مقصود ہوتا ہے۔ ہمارے تعلیمی نظام کا تیسرا بڑا مسئلہ طبقاتی تقسیم ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ طبقاتی تقسیم کا سب سے بڑا ذریعہ آپ کا تعلیمی نظام ہے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ پاکستان کے اندر کئی طرح کے نظام ہائے تعلیم چل رہے ہیں، اور یہ جو نظام ہائے تعلیم چل رہے ہیں یہ سب سے بڑا ذریعہ ہیں آپ کے پولرائزیشن کا اور ڈس انٹیگریشن کا اور عصبیت کا۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اشرافیہ کے اسکولوں کا سٹینڈرڈ، اشرافیہ کے اسکولوں کا سلیبس، ان کی ترتیب، ان کی تنظیم، ان کا نظام پورا الگ ہے، اور غریب اور متوسط طبقے کے پرائیویٹ اسکول الگ ایک کیٹیگری کے اندر فال کرتے ہیں۔ گورنمنٹ کے اندر الگ کیٹیگری ہے، اور گورنمنٹ کے اندر بھی کچھ ماڈل اسکولز ہیں جہاں اچھی تعلیم ہوتی ہے، کمپیریٹیولی بہتر ہوتی ہے، اور کچھ ایسے اسکول ہیں جہاں پہ جسٹ بچوں کو وقت گزاری کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ والدین یہ چاہتے ہیں کہ کچھ وقت کے لیے بچے گھر سے آؤٹ ہو جائیں گے تو کم از کم گھر میں سکون ہوگا، اس سے زیادہ ان تعلیمی اداروں کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ اور تیسرا، ایک مدارس کا پوری الگ ایک اسٹریم موجود ہے، اور آج تک کوئی اس سسٹم کو، سارے سسٹم کو ایک کرنے کی کوئی کوشش نہیں اس طرح سے کی گئی، اور اگر کوئی کوشش تھوڑی بہت کی بھی گئی تو وہ اس حد تک کہ مدارس کو مین اسٹریم کے اندر لایا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مدارس کا مسئلہ نہیں ہے، مدارس سے زیادہ مسئلہ ہے اس ملک کا اشرافیہ کے تعلیمی ادارے، جہاں کا نظام تعلیم کیا چل رہا ہے، جہاں پہ کیا پڑھایا جاتا ہے، کیا سکھایا جاتا ہے۔ اس کے اوپر پچھلے دنوں میں رائے منظور ناصر صاحب نے بہت تفصیل سے بات کی ہے، اور اگر اس ویڈیو کو ہم دیکھ لیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ان اشرافیہ کے اداروں میں پاکستان کے اندر رہتے ہوئے، پاکستان ایک نظریاتی اور جغرافیائی ریاست کے اندر رہتے ہوئے وہ بچوں کو کیا تعلیم دے رہے ہیں، اور بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں، اور بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں۔ اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ڈس انٹیگریشن اور پولرائزیشن ہے کیوں ہے۔ اگر آپ ہمارے نظام تعلیم کا جائزہ لیتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کئی طرح کے نظام تعلیم ہیں، اور کئی طرح کے ایگزامینیشن سسٹمز ہیں۔ او لیول، اے لیول کا الگ ایگزامینیشن سسٹم ہے، بورڈز کے الگ ہیں، اس میں بھی فیڈرل بورڈ الگ ہے، آغا خان بورڈ الگ ہے، اور باقی بورڈز الگ ہیں، اور ہر ایک کا اپنا سٹائل ہے، اپنی ترتیب ہے، پیپر لینے کی بھی، پیپر بنانے کی بھی۔ اور اوپر سے ایک المیہ یہ ہوا کہ 18ویں ترمیم کے بعد ہمارے نظام تعلیم کو صوبوں کو منتقل کر دیا گیا۔ اس کے نتیجے میں جو رئی سے کثر تھی وہ بھی نکل گئی۔ اب ہر صوبہ آزاد ہے، جو چاہے پڑھانا چاہے، جو چاہے سکھانا چاہے۔ ہم جب بات کرتے ہیں کہ ہم نے ایک قوم بنانی ہے، ہم نے ایک نیشن بلڈ کرنی ہے، تو وہ نیشن کیسے بلڈ ہوگی کہ جب سندھ میں پڑھنے والا بچہ الگ پڑھتا ہے، بلوچستان میں پڑھنے والا بچہ الگ چیزیں پڑھتا ہے، اور اسلام آباد میں رہنے والا بچہ الگ چیزیں پڑھتا ہے۔ جب وہ مین اسٹریم کے اندر آتے ہیں تو ان کی سوچوں کے اندر، ان کے سوچنے کے انداز کے اندر، ان کا ملک کے ساتھ لائلٹی کے اندر، ہر چیز کا بالکل ڈیفرنٹ پیراڈائم ہوتا ہے اور ڈیفرنٹ پیرامیٹر ہوتا ہے۔ جب تک آپ اس سسٹم کو ایک نہیں کرتے اور اس سسٹم کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ڈالتے کہ جس کو سارے ایکسیپٹ کریں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ میڈیم آف انسٹرکشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو میڈیم آف انسٹرکشن بھی ہر ایریے کا مختلف ہے۔ کہیں پہ بچے انگلش میں پڑھ رہے ہیں، کہیں پہ اردو میں پڑھ رہے ہیں، کہیں پہ لوکل لینگویج کے اندر پڑھ رہے ہیں، لیکن یہی بچے جب کسی مین اسٹریم کے ایگزامینیشن سینٹر کے اندر جاتے ہیں تو انہیں انگلش کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے۔ آپ دیکھ لیں CSS کا ایگزامینیشن سسٹم ہے جو پاکستان کی بیوروکریسی کی سلیکشن کا سب سے بڑا سیٹ اپ ہے، اس کے اندر آپ ٹوٹل انگلش میں ساری چیزیں لے رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر کوئی لینگویج سلیکشن کا کوئی آپ کے پاس آپشن نہیں ہے۔ تو اب وہ بچہ جو سندھی میں پڑھتا ہوا آ رہا ہے، یا اردو میں پڑھتا ہوا آ رہا ہے، یا کسی اور لینگویج کے اندر اپنی اسکل ڈیولپ کر رہا ہے، وہ کیسے کمپیٹ کرے گا اس بچے کے ساتھ جس نے فرام KG کلاس تمام سبجیکٹ انگلش میں پڑھے؟ تو جب یہ معاملہ ہوتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں پولرائزیشن اور ڈس انٹیگریشن زیادہ بڑھتی ہے، اس کی فرسٹریشن زیادہ بڑھتی ہے،
اس کے نتیجے میں محرومیاں زیادہ بڑھتی ہیں، کسی ایک ایریے کے ظاہر بچوں کے لیے محرومی زیادہ بڑھتی ہے۔ تو ایک سسٹم، اگر جب آپ کا ایک سسٹم نہیں ہو سکتا پھر آپ ایگزامینیشن سسٹم کے اندر بھی مختلف چیزیں لے کے آئیں اور آپ ہر تعلیمی نظام کے ساتھ اس کا ایگزامینیشن سسٹم لیں۔ یہ کیسے انصاف ہو سکتا ہے کہ آپ اسلام آباد کے کسی مہنگے ترین اسکول میں پڑھنے والا جو مہینے کے 50,000 روپے فیس دیتا ہے اس کو بھی، اور بلوچستان کے کسی ریموٹ ایریا کے اندر پڑھنے والا بچہ جو سرکاری اسکولوں میں پڑھ کے ٹاٹ پہ بیٹھ کے یا پتھروں پہ بیٹھ کے پڑھ کے آتا ہے، اور سی ایس ایس میں دونوں سے ایک طرح کا ایگزامینیشن لیا جاتا ہے۔ یا تو آپ ایگزامینیشن سسٹم کو چینج کریں یا پورے نصاب کو ایک کریں، پورے کریکلم کو ایک کریں۔ موجودہ حکومت نے ایک نعرہ دیا تھا کہ ہم اقتدار میں آنے کے بعد نصاب کو پورے پاکستان میں یکساں کر دیں گے، لیکن تاحال جتنی بھی ان کی ورکنگ ہے اس سے یہی لگتا ہے کہ وہ بھی ناکام ہیں۔ ناکام کیوں ہیں؟ کہ اشرافیہ کے ادارے ان کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیتے، اور یہ سارے جو بڑے بڑے سسٹمز ہیں، اشرافیہ کے ادارے ہیں، وہ سب بڑے بڑے بیوروکریٹس یا پولیٹیشین چلا رہے ہیں یا پھر کوئی آرمی جنرل چلا رہے ہیں۔ تو وہ کیسے آپ کو سسٹم کو ایسے کرنے دے جس میں ان کی بہت ساری ارننگ ہے، اس میں ان کے بہت سارے معاملات چل رہے ہیں؟ تو یقیناً، اور پھر آپ لائل ہے بھی نہیں ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ سسٹم کو ایک کرنا چاہتے تو آپ کوئی 12-13 سال کا گریجول پلان بناتے۔ اب آپ نے کہا کہ آپ ایک سال میں 5ویں تک، اگلے سال 8ویں تک، اور اس سے اگلے سال 12ویں تک ایک کر دیں گے، کیسے ممکن ہے؟ ایک بچہ جس نے 4تھی تک الگ سسٹم کے اندر پڑھا، اس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اگلے سال اس ترتیب سے پڑھنا ہے، اور ایک بچہ جو اس لیول ایڈوانس لیول پہ تھا اس کو آپ کہتے ہیں کہ نہیں آپ ادھر آ جاؤ، اور ایک بچہ یہاں پہ، اس کو کہتے ہیں آپ یہاں پہ آ جاؤ۔ دونوں کے لیے ممکن نہیں ہے کہ ایک بچہ بہت ایڈوانس جاتے ہوئے پیچھے آ جائے اور ایک بچہ بہت نیچے ہو کے واپس یہاں پہ آ جائے۔ تو اگر آپ واقعی ہی قوم کے ساتھ لائل ہیں تو آپ پھر 13 سال کا ایک پروگریشن پیریڈ بنائیں، فرام KG ٹو 12 کلاس کے ہر سال آگے بڑھے گا، اور اس کے نتیجے میں بچے آگے بڑھتے چلے جائیں، اس کے نتیجے میں کوئی فائدہ ہو سکتا ہے کہ کوئی سسٹم بن سکے۔ اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ اپنے ملک کے اندر جو بڑے اشرافیہ کے ادارے ہیں ان کو مین اسٹریم کے اندر لے آئیں۔ جیسے مدارس نے انگلش، سائنس، میتھ کو ایکسیپٹ کیا، اسی طریقے سے کچھ چیزیں ان کے سسٹم کے اندر بھی انکلکیٹ کریں، اس سسٹم کے اندر بھی ڈالیں، تاکہ یہ بھی کسی ایک مین اسٹریم کے اندر آ سکیں اور ایک تھاٹ اور ایک سوچ ڈیولپ ہو سکے اور ایک نیشن ڈیولپ ہو سکے۔ اس وقت تک تو ہمارا علم یہ ہے کہ ہم ایک نیشن ڈیولپ نہیں ہو پا رہے، ہم ٹولیوں میں بٹ رہے ہیں، ہم تفرقوں میں بٹ رہے ہیں، ہم علاقائی اور لسانی بنیادوں پہ تقسیم ہو رہے ہیں، اور یہ ساری تقسیم، یہ ساری طبقاتی تقسیم بنیادی طور پر تعلیم کی پیدا کرتا ہے۔ جب تک ہم اس سسٹم کو ٹھیک نہیں کریں گے، ہمارا یہ طبقاتی نظام، یہ ہمارے طبقاتی تقسیم ٹھیک نہیں ہوگی۔ ملیں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے مسئلے کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔